جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیف کا ماتم کریں گے، جس کے بچے تیرے بچے کا ماتم کریں گے۔ اے شہزادی آئیے دیکھیے یہ وہی قوم ہے۔ دردناک منظر ہے شب عاشور کا۔ کیا بہت مصائب شب عاشور۔ امام حسین جناب عباس سے کہتے ہیں بھیا چلو دیکھتے ہیں ذرا خیمے کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیسی ماں ہے کربلا۔ چلو بھائی خیمے کا جائزہ لیتے ہیں۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے میرے لال یاد ہے نا کل قربانی کا دن ہے، دیکھو یاد رکھنا تم سے پہلے علی اکبر شہید نہ ہو۔ دوسرے خیمے کا پردہ ہٹایا، ماں اپنے بچوں کو زنگوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، میرے لال دیکھو کل قربانی کا دن ہے، اپنے ماموں پہ اپنی جان نچھاور کر دینا۔ اور ایک جملہ کہا میرے بچوں اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جانا تو پانی کو ہاتھ نہ لگانا، پانی کو ہاتھ نہ لگانا۔ خیمے میں اصغر پیاسا ہے، خیمے میں حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ پیاسی ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ کون ہے سکینہ جانتے ہیں آپ؟ حسین کی یہ وہ بچی ہے جس کی کوئی تمنا کربلا میں پوری نہیں ہوئی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سکینہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، چچا عباس، بابا حسین اور وطن مدینہ۔ چچا نے وعدہ کیا پانی لے کے آئیں گے، علم آیا علمدار نہیں آیا۔ سکینہ نے جب بھی پانی کو دیکھا بس ایک ہی جملہ کہتی چچا واپس آ جاؤ، چچا واپس آ جاؤ۔ اب سکینہ پانی کا مطالبہ نہ کرے گی۔ زندان شام میں جب یہ قافلہ زندان میں ٹھہرایا گیا تو ایک ملزمہ اپنی بچی کے ساتھ آتی ہے، اسے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، کچھ کھانا لے کے آئی کچھ پانی لے کے آئی۔ جب گلے زندان پہ پہنچی تو دیکھا حسین کی لاڈلی سکینہ ایک پتھر پہ بیٹھی ہوئی، اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اس بچی کا دل بہلاؤ، اور وہ اندر ہے۔ کھانا دیا پانی دیا، دینے کے بعد جب یہ واپس جانے لگی تو اپنی بیٹی سے کہتی یہ بتاؤ اس بچی نے کچھ بتایا؟ کاماں بہت کوشش کی، جب بھی پوچھتی تھی تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، بس ایک ہی جملہ کہتی ہے چچا عباس۔ بس ایک ہی جملہ کہتی ہے چچا عباس، چچا عباس آ جاؤ پانی کا مطالبہ نہ کرو۔ جیسے ہی اس نے جو ہے وہ عباس کا نام سنا پھر پلٹ گیا ہے، کہتی شہزادی آپ کون ہیں، یہ عباس کا نام کیوں لے رہی ہے؟ کہ تم نے نہ پہچانا میں رسول کی نواسی زینب ہوں، وہ حسین کی لاڈلی سکینہ ہے۔ چچا بھی دنیا سے گزر گیا، بابا سے محبت ہے، بابا کے سینے پہ سوتی ہے سکینہ۔ جب جانے لگے تو مرتبہ حسین کہتے میرے لال آخری مرتبہ بابا کے سینے پہ سو جائے۔ چلتی زمین پر حسین لیٹ گئے، سکینہ باپ کے سینے پر ہے۔ اے شہزادی اگر لیٹنا ہی ہے تو خیمے کے اندر لیٹ جائے، تھوڑا سایہ تو ہوگا، کربلا کی چلتی زمین ہے، شاید سکینہ آواز دے میں چاہوں تو خیمے میں بابا کے سینے پر لیٹ سکتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں جیسے ہی خیمے میں اپنے بابا کے سینے پر لیٹوں گی خیمے میں یتیم بچے ہیں انہیں اپنے باپ کا سینہ یاد ہو جائے گا۔ یہ بھی حسد پوری نہ ہو۔ اپنے وطن مدینے سے بہت پڑھتے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟
اے میرے لال یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اے بوبیا کیا ہمیں اپنا وطن نصیب نہ ہو؟ وطن بھی جانا نصیب نہ ہو. ایک ایک خیمے کا پردہ ہٹایا, ایک خیمے کا ہٹایا, دیکھا ایک شہزادی رو رہی ہے. امام چاہتے ہیں کہ اندر جائے, پوچھے کیوں رو رہی ہو؟ اس سے پہلے عباس پہنچ گئے. اے شہزادی رونے کی وجہ کیا ہے؟ ام کلثوم کہتی ہیں عباس کل قربانی کا دن ہے. ہر انسان اپنی طرف سے آقا حسین پہ قربانی پیش کرے گا. میری کوئی اولاد نہیں, میں حسین پر کیا پیش کروں؟ عباس کہتے ہیں شہزادی گھبراؤ نہیں, یہ غلام آپ کی طرف سے آقا حسین پر قربان. خیموں کا جائزہ لے چکے, خیمے سے امام باہر آئے, عباس پہرہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی پیچھے ہے. پلٹ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. کہا کون؟ کوئی آواز نہیں. پھر عباس کھڑے, پھر ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہے. پھر پلٹ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. اب عباس جب پشت خیمہ آگے دیکھتے تو کیا دیکھا؟ حسین. حسین ہے. کہا میرے آقا کیا بات ہے؟ حسین کہتے ہیں عباس کل قربانی کا دن ہے. کل جب ہم سب شہید ہو جائیں گے تو یہ ظالم خیموں میں آگ لگائیں گے. جب خیموں میں آگ لگے گی تو بچے ایک خیمے سے نکلیں گے دوسرے خیمے میں جائیں گے, ایک خیمے سے نکلیں گے دوسرے خیمے سے جائیں گے. میں راستے سے کانٹوں کو ہٹا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی بچہ خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جائے تو کسی کے پیر میں کانٹا نہ لگے. ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا, ارے آپ کو اتنا گوارا نہیں کہ پیر میں کانٹا لگ جائے. ارے 6 مہینے کا علی اصغر سے شعبے کا تیر, علی اصغر کی گردن. عباس کانٹوں کو ہٹا رہا ہوں تاکہ کسی کے پیر میں کانٹا نہ لگے. خیموں کا جائزہ لیا, حسین مقتل کی طرف چلے گئے. تھوڑی دور جب مقتل میں گئے تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نافع. کہا نافع کہاں؟ کہا مولا آپ اکیلے جا رہے تھے, میں نے سوچا کہیں دشمن حملہ نہ کر دیں, میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا. حسین کہتے نافع جب آ گئے ہو تو آؤ. نافع کو قریب بلایا, کہا نافع یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ کل یہاں میرا قاسم گرے گا. نافع یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگے گا. نافع یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ یہاں میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے. یہ نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ وہاں میرے عباس کا بایاں بازو کاٹا جائے گا. مولا ایک ایک جگہ بتا رہے ہیں, ایک ایک جگہ بتا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد امام کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید نافع اب امام کی بات پر غور نہیں کر رہے ہیں. جو پلٹ کے دیکھا تو نافع کہیں اور دیکھ رہے ہیں. امام کہتے ہیں نافع ارے میں تم سے بات کر رہا ہوں, تم سنتے کیوں نہیں؟ تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا میرے سمجھ میں نہیں آتا. ارے پشت خیمہ سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے, میں نہیں جانتا. ارے یہ کون بیوی ہے جو آنسو بہا رہی ہے؟ حسین تڑپ گئے. اے نافع ارے تم نے نہ پہچانا, یہ ماں فاطمہ ہے. وقت آخر وعدہ کیا تھا, اے میرے لال حسین تیری جائے شہادت کو اپنے بالوں سے صاف کروں گی. شب عاشور معاف کرنا, تھوڑے مسائل زیادہ ہو جائیں. یہ آخری شب ہے. ارے اپنے مولا کو پرسہ دے دے گا, اے مولا یہ آپ کے غلام موجود ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں. ہمارے مولا نے ہمیں فراموش نہیں کیا. ارے پوری کربلا میں 3 مرتبہ اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے. جب زمین خریدی بنی اسد سے کہا دیکھو جو بھی میرا زائر آئے گا اسے ایسے جانے نہ دینا, 3 دن اسے مہمان بنانا. ایک مرتبہ جب سید سجاد کے خیمے میں آئے, کہا میرے لال, ارے جب وہ لڑکے
مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ ایک مرتبہ ایک منظر وہ بھی تھا جب ہاتھوں پہ ششما ہے، امام مدینے کا رخ کرتے، اے میرے چاہنے والوں، ارے کاش تم کربلا میں ہوتے، ارے تو تمہیں اندازہ ہوتا میں نے اپنے شیرخوار کے لیے کیسے پانی کا مطالبہ کیا۔ امام نے آپ کو فراموش نہیں کیا۔ سجاد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام ہے۔ کون ہے اصغر؟ 6 ہی مہینے کے تو ہیں۔ 6 مہینے کا جسم کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آغوش میں بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بہت پیار آتا ہے نا اپنے چھوٹے بچوں پہ، 6 مہینے کے بچے، لیکن جب شب عاشور پیار آئے، کربلا کا رخ کرنا ہے رباب، اے رباب یہ ہمارے بچے علی اصغر پہ قربان، اے رباب یہ بچے علی اصغر کا صدقہ، تو چلے میں مقتل نہیں پڑھوں گا۔ کون ہے اصغر؟ پہچانے علی اصغر ہے، 6 ہی مہینے کے ہے نا۔ متوکل کے دور میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے ناصرہ۔ کون ہے یہ؟ کہا متوکل نے جب روزے کو خراب کرنے کی کوشش کی اور نہیں کر پایا تو اس نے یہ قانون بنایا کہ جو بھی زیارت حسین کے لیے آئے وہ جزیہ دے، ٹیکس دے، پیسے دے۔ لوگ آتے تھے، پیسے دیتے تھے، حسین کے روزے کی زیارت کرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ پیسے سے ماننے والے نہیں ہیں تو اس نے قانون بدل دیا، کہا 2 لوگ آئیں گے، ایک زیارت کرنے جائے گا اور ایک یہاں کھڑا رہے گا۔ 2 لوگ آتے تھے، ایک زیارت کو جاتا تھا، ایک کھڑا رہتا تھا، پھر بھی زائرین امام حسین میں کمی نہیں آئی۔ اب اس ملعون نے کیا کیا؟ پھر قانون بدلا، کہا اب 2 لوگ آئیں گے، ایک کو قتل ہونا پڑے گا، ایک زیارت کو جائے گا۔ کون ہے اصغر؟ جب یہ قانون بنا، ناصرہ کو قانون پتہ نہیں ہے، اس کے آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ جب یہ سرحد پہ پہنچی تو متوکل کے جو ہے وہ کارندوں نے اسے روکا، کہا کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ اس نے ایک تھیلی نکالی اور دی تو کارندے کہتے ہیں اب قانون بدل گیا، اب پیسے نہیں لیے جاتے۔ کہا پھر؟ کہا اب 2 لوگ آئیں گے، ایک کو شہید ہونا پڑے گا، ایک کو قتل ہونا پڑے گا، دوسرا زیارت کرنے جائے گا۔ ناصرہ کے آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، روضہ حسین کی طرف دیکھا، کہا آقا زیارت کرنے آئی ہوں، بغیر زیارت کیے نہ جاؤں گی۔ کہا اگر یہی ہے لے میرا بچہ قتل کر دے۔ ظالموں نے بچے کے 2 ٹکڑے کیے اور ناصرہ سے کہا اگر جانا چاہتی ہے اپنے بچے کے سینے پہ پیر رکھ کے چلی جائے۔ پھر روضہ حسین کو دیکھا، کہا مولا بغیر زیارت کیے نہ جاؤں گی، پیر رکھ کے چلی گئی۔ ابھی اس نے کچھ کہا نہیں، بچہ قتل کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی روضہ حسین میں آئی، روضے کی جالی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، اے آقا حسین ارے میں کیا کروں، میرا دل رباب جیسا تو نہیں۔ اے میرے آقا حسین ارے میں کیا کروں، میرا دل رباب جیسا نہیں ہے، میں اپنے بچے کی جدائی کیسے برداشت کروں۔ ابھی یہ جملہ کہہ رہی تھی، ایک کوشش ہے، ایک بیوی نے آواز دی، اے ناصرہ آپ تیرا بچہ یہاں موجود ہے۔ اب جو ناصرہ پہنچی وہ مؤذنہ کہتی ہے، اے ناصرہ ارے گھبرا نہیں، کربلا کے بعد کوئی دوسرا اصغر نہیں ہو سکتا۔ اے ناصرہ ارے اب کربلا کے بعد کوئی دوسرا علی اصغر نہ ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا حسین کے ہی کہنے تو لائے تھے، لاؤ پانی پلا لائے، لیکن جب واپس لے کے آئے قدم آگے نہیں بڑھتے، کبھی پیچھے آتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزق کے قضائے ہی و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ خیمے کے اندر، اے رباب ارے تیرا بچہ واپس آیا ہے، رباب
میرے جیسے بچے بھی نہیں اے میرے ماں